تو سب سے زیادہ اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت مانگنی چاہیے سب سے زیادہ. اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا, میدان حشر کی سختیوں سے بچا, وہ دن جو انسان کو بوڑھا کر دے گا. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی دعائیں لازمی بیان کی ہیں. انبیاء کے جہاں اللہ واقعات بیان کرتے ہیں, نبیوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا مانگی, نبی نے یہ دعا مانگی, نبی نے یہ دعا مانگی, فلاں نبی نے یہ دعا مانگی. وہ دعاؤں کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. انبیاء بہت دعائیں مانگا کرتے تھے, حالانکہ انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت تھی. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں جو نیک بندوں کا جو تذکرہ کیا نا, سورہ فرقان کا آخری رکوع, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں, کچھ شیطان کے بندے اور کچھ رحمان کے بندے. شیطان کے بندوں کی صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مارکیٹ میں اتنے زیادہ ہیں کہ تمہیں خود بخود ان کی صفات نظر آ جائیں گی. ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ چور بھی ہوتے ہیں, وہ چکے بھی ہوتے ہیں, وہ پینے پلانے سے شغف بھی رکھتے ہیں, وہ ماں باپ کے نافرمان بھی ہوتے ہیں, وہ سود بھی کھاتے ہیں, وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں, وہ ظالم بھی ہوتے ہیں. ان کی صفات بیان کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. وہ عیش پرست بھی ہوتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ حج نہیں کرتے. رحمان کے بندے ہیں نا, اللہ نے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کیا ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, فرمایا زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. آج دیکھو ذرا سا کوئی عہدہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یوں ہوں, میں فلانا ہوں. اور فرمایا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتیں گزرتی ہیں سجدے اور قیام میں. یہ جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا, بار بار اٹھک بیٹھک ہوتی ہے اس میں, رکوع سجدہ پھر اٹھنا پھر رکوع سجدہ, تو اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے. انہ یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. تقلب کسے کہتے ہیں؟ الٹنے پلٹنے کو. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کے درمیان تو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور سجدہ کرنے والوں میں آپ جو الٹ پلٹ رہے ہوتے ہیں بار بار سجدے رکوع صحابہ کے ساتھ, اللہ اس عمل کو بھی بولو بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تراویح میں اس کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے کہ بار بار سجدہ پھر رکوع پھر سجدہ پھر رکوع پھر قیام. تو یہ جو الٹنا پلٹنا ہے, تقلب ہے, اللہ اس عمل کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور خاص اپنے پیغمبر کو اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ میں اس عمل کو دیکھ رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, چھوٹی سی بات تھی. ہاں, اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں. پہلے پورا سال تو مسلمان رات میں عبادت نہیں کرتا تھا, رمضان میں راتوں کو کر لیا کرتا تھا, اور رمضان میں پھر چھوٹی تو آخری عشرے میں تو کرنا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ تہجد سب پڑھتے تھے پورے سال, بھئی یہ تو بہت اہم نماز ہے. جب مسلمانوں میں دینی کمزوری آئی تو تہجد صرف رہ گئی رمضان میں, کہ بھی رمضان میں تو راتوں کو عبادت کرنی ہے, چلو پورے سال نہیں کرتے. پھر رمضان سے بھی گئی اور کس میں آ گئی کہ بھئی چلو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کر لو, اور پھر آخری عشرے کی جفت راتوں سے نکل کے سمٹ کے آ گئی کہاں, طاق راتوں میں. اب کرکٹ کے میچوں نے طاق راتوں میں عبادت کو بھی ختم کر دیا ہے. ہر دور میں یاد رکھو اللہ سے روکنے والی قوتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں گی. اس کرکٹ کو کیا ضرورت ہے رمضان کی راتوں میں کھیلنے کی؟ اللہ کے بندو تلاوت کرو, نماز پڑھو, ذکر کر لو, کیا ضرورت ہے؟ کس قدر مقدس راتیں ہیں, کس قدر اللہ اپنے بندوں کے قریب آ کر ندائیں لگاتا ہے, حل من مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں, حل من مسترزق ارزق لہ, کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا, روزگار مانگنے والا, روزی مانگنے والا, میں اس کو روزی دینے کے لیے تیار ہوں. 4 آدمی کھیل رہے ہوں گے اور 50 تماشائی اس کا مقابلہ دیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی کھیل کے وقت ضائع, اور یہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو دیکھ کے اپنا وقت ضائع. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب رمضان آتا تھا, میری عمر ہوگی 9 یا 10 سال, اس وقت بہت شدید گرمیوں کے روزے تھے, تو ہمارے جو نوجوان لڑکے تھے, اس وقت ہم نوجوان تو نہیں تھے, بچے تھے, لیکن ہم نے بچوں کو بھی دیکھتے تھے, نوجوانوں کو بھی دیکھتے تھے کہ مسجدیں بھری ہوتی تھیں رمضان میں. لوگ دوپہر کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے, عصر کے بعد بھی, یعنی پورے رمضان میں مسجد میں عبادت تلاوت کا رش ہوتا تھا.
اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ کے نام سے ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. اسکول تھا, اس میں ایک گراؤنڈ تھا, تو انہوں نے پھر علاقے میں مختلف ٹیمیں بنائی, جس میں ہماری بھی ٹیم بنی جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. اس ٹیم کے بننے سے وہ جو عبادتیں تھیں ان کا کیا ہو گیا, جنازہ نکل گیا. جتنے نوجوان لڑکے جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ آ کے تلاوت کر لیا کرتے تھے کہ روزہ ہے, وہ سب کے سب کس میں لگ گئے, کرکٹ میں. اور پھر وہ راتوں میں بھی نا بیٹھ کے وہ پوں نہیں ہوتا, بھونپوں, کوئی چھکا مارے تو پوں پوں ایک آواز آتی ہے اس میں سے, وہ بھونپو لے کے پوری رات بیٹھے رہتے تھے. کوئی چھکا مار رہا ہے, کوئی چوکا مار رہا ہے. تو رمضان کی راتیں اس طرح سے کیا ہو رہی تھی, برباد. والذین هم عن اللغو معرضون, قرآن کہتا ہے ایمان والے لغویات سے اعراض. میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ کھیلنا ناجائز ہے, رمضان میں بھی کھیل سکتے ہیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں, محدود کرو بھائی. اس طرح, اور جو کھیل رہا ہے وہ کھیل کر دوسروں کی توجہ بھی اپنی طرف مرکوز کر رہا ہے, وہ ان کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے. یاد رکھو یہ زندگی رکنے والی نہیں ہے, یہ پاس ہونے والی ہے. اس کو کھیل کود میں ضائع کرو یا مفید کاموں میں. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. دیکھو اگر ٹائم پاس نہ ہوتا تو قبرستان آباد نہ ہوتے. یہ مردوں کے ٹائم پاس ہوئے تھے تو جا کے قبروں میں پہنچے ہیں نا. اگر ٹائم جو ہے پاس نہ ہو اور وہیں رک جائے, بریک لگ جائے ٹائم کو, تو پھر کوئی مرے گا, پھر تو سب اسی حالت میں آ جائیں گے جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے. ٹائم پاس ہوتا ہے اور قبرستان آباد ہوتے ہیں. پاس ہوتا ہے تو جو بچے تھے جوان ہو جاتے ہیں, جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو ٹائم پاس تو ہوگا چاہے آپ فلمیں دیکھیں, چاہے ڈرامے دیکھیں, چاہے نہیں دیکھیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کس چیز میں پاس ہو رہا ہے. وہ 3 قسم کا وقت جو پاس ہوتا ہے نا, وہ 3 قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے. یا تو مفید کاموں میں, یا نقصان دہ کاموں میں, یا کسی بھی کام کے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے اور کیا ہو رہا ہے, پاس ہو رہا ہے. بدبخت وہ ہے جو فضول کاموں میں وقت کو گزار دے. خوش قسمت وہ ہے جو مفید کاموں میں وقت کو گزار دے. اور سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ اگر نقصان دہ کاموں میں نہیں گزارنے سے بچنا آپ کے لیے, اچھے کاموں میں ٹائم کو پاس کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو کچھ بھی نہ کرو, ویسے ہی پاس کر لو بس. اس ٹائم تو گزر رہا ہے نا, بیٹھے رہو بس, کچھ بھی نہ کرو, سو کے گزار لو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مفید کام میں وقت نہیں گزارتا نا, شیطان اس کو پھر بولو بھائی غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے, پھر وہ برے کاموں میں وقت گزارتا ہے. تو میں اپنی بات کی طرف آؤں گا. دیکھو بھائی, ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا معمول بنا لو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا, بولو بھائی, بول لو, زور سے بولو یار, معمول بنا لو. اور کیا گڑ گڑانا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں داخل فرما. آخری بات, جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں فلمیں دیکھ رہا ہوں, وہ دیکھتا رہوں, لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. میں ماں باپ کو ستاتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آگ سے مجھے بچا لے. میں سود کھا رہا ہوں, بینک میں جاب کر رہا ہوں, سودی بینک میں, وہ تو مجبوری ہے, لیکن اللہ جہنم کی آگ سے مجھے, بولو بھائی, بچا لے. اے اللہ میں داڑھی نہیں رکھتا لیکن جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا, بس معاف کر دے, تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب, یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے گناہوں پر جہنم کا وعدہ کیا اور نیک اعمال پر جنت کا. تو جب جنت مانگی جاتی ہے جنت والے اعمال کے ساتھ, اور جب جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے تو جہنم والے اعمال سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے. جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, تو مطلب یہ ہے کہ ان اعمال سے بچا لے جو مجھے جہنم کے قریب لے کے جاتے ہیں. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کی آگ کے قریب کر دے. تو گناہوں سے توبہ کی توفیق مانگنا یہ ہے جہنم کی آگ سے پناہ. تو آپ کو اپنے گناہوں کا علم ہوگا تو مانگو گے نا. پتہ ہی نہیں ہے, محاسبہ ہی نہیں ہے, مراقبہ ہی نہیں ہے. مراقبہ وہ والے نہیں جو ٹی وی میں ہو رہے ہیں, مراقبے سینٹر. مراقبے کا معنی اپنا احتساب کرے انسان بیٹھ کے, سوچے کہ کل قیامت آئے گی, تو سوچتے ہی نہیں ہے. تو بھائی کہاں سے جہنم کی آگ سے بچت ہوگی. کلن اخذنا بذنبہ, اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. ہر قوم کو گناہوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. گناہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں لگانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو بھائی ان راتوں میں, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے رمضان میں, تو یاد رکھو ان لوگوں کو ملتی ہے جو رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ نہیں کرتے, 1 کروڑ رمضان ان کی زندگی میں آ جائیں, ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملتی.
کیسے سمجھائیں بھائی؟ نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے سے توبہ نہیں کی, سچی توبہ, جہنم کی آگ سے خلاصی نہیں ملے گی. اگر آپ نے اس رمضان میں لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے توبہ نہیں کی, جہنم کی آگ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی. اگر آپ نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنے لہجے کو سخت کرنے سے توبہ نہیں کی, جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی. زنا سے, شراب سے, جوے سے, جوا بہت کھیلا جا رہا ہے, اسنوکر جو کھیلے جاتے ہیں نا ان میں جوا بہت کھیلا جا رہا ہے. کرکٹ میں جوا لگا کے کھیل رہے ہیں لوگ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اللہ نے فرمایا یہ رجس ہے, جوا اور شراب شیطانی عمل ہے, چھوڑ دو اس کو. کھیل رہے ہیں صبح شام. اگر جوے سے سٹے سے توبہ نہیں کی تو جہنم سے خلاصی بولو بھائی. اگر داڑھی کاٹنے سے توبہ نہیں کی تو بھی جہنم میں جانے کا خطرہ بول لو نا یار موجود ہے. اگر وراثت بہنوں کے حوالے نہیں کی تو 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں, جہنم کی آگ سے خلاصی بولو بھائی نہیں ملے گی. بہنوں کی وراثت سے حج نہ کیا کرو اللہ کا واسطہ. حج فرض ہے اور اب تک نہیں کیا تو جہنم کی آگ سے خلاصی. لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر گیا, شوال میں مر گیا, سیدھا جنت میں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. الحمد سے لے کے والناس تک جو پورا قرآن ہے نا, اس میں اللہ نے اتنے سارے احکام دیے. وہ اس لیے دیے کہ یہ وہ احکام ہیں, ان کو فالو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. اگر یہ سب احکام فضول ہوتے تو اللہ فرما دیتے الحمدللہ رب العالمین من مات فی رمضان فہو فی الجنہ. سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جو رمضان میں مرا وہ کہاں گیا؟ جنت. بس صدق اللہ العظیم. رکوع کرو. اب ہر آدمی کوشش کرے کس کم مرنے کی, رمضان میں مرنے کی. ختم ہو گئی بات. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ کسی کو بخشنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن قانون یہ ہے اور اللہ نے دکھایا بھی ہے کہ ایسا ہوگا. بہت سو کو دکھایا ہے, بہت امتوں کو تباہ کیا ہے کہ مجھے گناہ پسند نہیں ہے. تو اللہ ہم سب کو اس رمضان میں, اور خواتین خاص طور پر بے پردگی سے توبہ نہیں کریں گی. کتنے باریک لباس ہوتے چلے جا رہے ہیں خواتین کے, جو مردوں کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے. اتنے باریک. ایک پٹھان کا واقعہ ہے نا, اس کے پاس ایک خاتون گئی دکان سے کپڑا لینے کے لیے کہ یہ تھوڑا سا مجھے شلوار کا کپڑا چاہیے. اس نے دے دیا. اس نے کہا تھوڑا اور باریک چاہیے. شلوار کا کپڑا کیسا ہے؟ باریک. اس نے اور دے دیا, کہ نہیں تھوڑا اور. تو اس نے کہا اسی میں سب نظر آ جائے گا, اس سے زیادہ باریک کی. اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں. کیسے بےہودہ لباس آ رہے ہیں, اچھی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, پگڑیاں ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے, حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں. بیٹیوں کا لباس دیکھو تو انسان زمین میں گڑ جاتا ہے شرم سے. اپنی بیٹی کو یہ کیوں پہنایا ہے آپ نے بھائی؟ پوری آستین کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو اپنی؟ پورے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیتے بچی کو؟ جو آدمی پورے کپڑے نہیں پہنا سکتا وہ جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دے. کچھ بھی کر لو, 100 حج کر لو, 100 عمرے کر لو, الٹے لٹک کے 27ویں رات میں رو رو کے کارپٹ کو بھگو دو. جنت میں یہ دین ہے, مذاق نہیں ہے. قانون کو فالو کرنا پڑے گا. کپڑے تو پورے پہنا دو اللہ کے بندو اپنی بیٹیوں کو. ان کو سمجھاؤ کہ بیگم کپڑے پورے پہنے گی, یہ میرا گھر ہے, تمہارے باپ سے جہیز میں نہیں ملا مجھے. ٹھیک ہے بیگم کو محبت دیں, میں بار بار کہتا ہوں عورت سے محبت کریں, اس کے خرچے اٹھائیں, لیکن اس کو باپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اکثر بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں, کہتی نہیں ہماری بچی ماڈرن نظر آئے, تھوڑی سی ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں اور یہ پہنے ہوں, تھوڑی سی کیا لگے گی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. پورے کپڑے پہنے گی تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی ندی نالے سے اٹھا کے لائے تھے اس کو. غیرت دکھاؤ, غیرت. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں مردوں کی نسبت, مرد نہیں پہننے دیتا, عورت غیرت دکھاتی ہے, لیکن اکثر یہاں معاملے میں خواتین رکاوٹ ڈالتی ہیں. کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو, عورت میں اللہ نے حیا زیادہ رکھی ہے, مگر غیرت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی. اس لیے میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی ہے, تم پورے کپڑے کیوں نہیں پہناتے اس کو؟ بازار میں کپڑے ہی شارٹ ہے لڑکیوں کے پورے. ہم جاتے ہیں نا کبھی اپنی بچیوں کے لیے کپڑے خریدنے, چھوٹی بچیوں کی, فل آستین کے کپڑے ہی نہیں مل رہے ہوتے. میں کہتا ہوں یار کوئی دنیا میں کیا نمازی لوگ ختم ہو گئے ہیں, فل آستین کے کپڑے نہیں ملتے, اتنی مصیبت ہو جاتی ہے. اور یہی حال مکہ مدینہ کا بھی ہے. سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست ہماری بھتیجی کے لیے کچھ کپڑے گفٹ میں لانا چاہتے تھے, کہتے ہیں پوری مارکیٹیں تلاش کر لیں, کوئی شلوار قمیض نہیں ملی. مکہ مدینہ میں پینٹیں بک رہی ہیں لڑکیوں کے لیے, پتلونیں بک رہی ہیں. عربوں کا کلچر واٹ لگ گئی ہے, اس کلچر کو فالو مت کرو. یہ وہ اسلام کا کلچر نہیں ہے جس پہ عرب لوگ چل رہے ہیں. ان کی جو عورتوں کے بےہودہ لباس, ہاں علماء صلحاء ایسا نہیں کرتے, ہم مانتے ہیں, لیکن جو عرب کی عوام ہے عیاشی کی وجہ سے ان کی عورتوں کا لباس بےہودہ بن چکا ہے. ہماری خواتین بھی اسی لباس کو فالو کر رہی ہیں. تو میرے بھائی جنت میں جانے کے خواب بولو بھائی چھوڑ دو. نامحرم کے سامنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا پڑے گا. اور اپنی بیٹیوں کا, ہاں بیٹی بالغ ہو گئی, کنٹرول سے باہر ہو گئی, کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو, میں اس سے بدگمان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ باپ نے محنت کی ہو اور بیٹی نے اس کو قبول نہ کیا ہو,
باغی ہو گئی ہو, باغی بھی ہو جاتی ہیں, لیکن نابالغ بچی بہرحال آپ کے کنٹرول میں, جب تک 13 سال کی ہے تو اس وقت تک تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا وہ. پھر بھی اگر میرے بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کہتے ہو میں بیگم کے سامنے عاجز ہوں, تو ایسا کرو کہ آپ چوڑیاں پہن کے بیگم بن جاؤ اور بیگم کو کیا کر دو, شوہر کا خطاب دے دو, کیونکہ آپ کما کما کے کھلا بھی رہے ہو اور اتنی بھی نہیں گھر میں چلا سکتے کہ اپنی بچوں کو آپ دوپٹہ اڑوا دو. تو آپ کو بیگم ہونا چاہیے, شناختی کارڈ میں نام چینج کروا لو اس کا, پہلے اپنا بولو بھائی بعد میں, اور جب وہ مرے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاریں آپ, اور اپنے نام کے ساتھ بیوہ لگا دیں. یہ کیا بات ہے, آدھا آدمی آدھا عورت, تو پھر پورے بنو, ایک طرف ہو جاؤ. یہ درمیان والی چیز صحیح نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب